ستم گرم میں اور اپنے بھائی کے عزاداروں کی بخشش کے لیے ساتھ زہرا کے کھڑی ہے سر محشر زینب. اور یہ شعر کو بطور خاص سماعت فرمائیں. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں تجھ پہ قربان علی اے میری دختر زینب اور سن کے خطبے کو یہ آتی تھی نجف سے آواز. سن کے خطبے کو یہ آتی تھی نجف سے آواز. تجھ پہ قربان علی اے میری دختر زینب. اور طرز گویائی عطا ہوتی ہے ایک پل میں اسے تیری دہلیز پہ آ جائے جو پتھر زینب. اور یہ شعر دیکھیں حضرات تیرے جیسی نا بہن کوئی زمانے میں ملی. تیرے جیسی نا بہن کوئی زمانے میں ملی. مثل شبیر نہ مل پایا برادر زینب. مثل شبیر نہ. اور آخری 3 شعر بس آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ دیکھیں گے حضرات. ختم ہو جاتا پس کرب و بلا دین نبی. ختم ہو جاتا پس کرب و بلا دین نبی. لے کے آتی نہ جو اسلام بچا کر زینب. اور دین بچانے کے لیے صورت معصوم دین بچانے کے لیے صورت معصوم ایسا لگتا ہے کہ آئی ہے پلٹ کر زینب. ایسا لگتا ہے. تیرے جیسی نہ بہن کوئی زمانے میں ملی. مثل شبیر نہ مل پایا زمانے میں کوئی. اور تیرا خطبہ تھا کہ عباس کا حملہ رن میں. تیرا خطبہ تھا کہ عباس کا حملہ رن میں. علامہ کہتا تھا ہر ایک ستم گرم میں. علامہ کہتا تھا
ہو جاتا. حفیظ بھائی سماعت فرمائیں. آج اسلام کا سر سے جدا ہو جاتا, جو نہ چلتا تیرے شبیر پہ خنجر زینب. آج اسلام کا سر سے جدا ہو جاتا, جو نہ چلتا تیرے شبیر پہ خنجر زینب. اور آخری شعر مٹ نہیں پائے گا ایثار حسین ابن علی, مٹ نہیں پائے گا ایثار حسین ابن علی. بن گئی مقصد سرور کی پیمبر زینب, بن گئی مقصد سرور کی پیمبر زینب. اور تیرا خطبہ تھا کہ تیرا خطبہ تھا کہ عباس کا حملہ رن میں علامہ کہتا تھا ہر ایک ستمگر زینب. علامہ کہتا تھا سن کے خطبے کو یہ آتی تھی نجف سے آواز, تجھ پہ قربان علی اے میری دختر زینب, تجھ پہ قربان علی. محمد و آل محمد. اب میں گزارش ہوں جناب ہمارا عبدی صاحب اللہ سے کی فروزنگ اور اپنے اشعار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے باوضع بلند نعرہ صلوات. آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا صادق قطری صاحب قبلہ. لہٰذا تمام مومنین سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے گزارش ہے دست بستہ کہ وہ فرش اعظم پر تشریف لے آئے. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آواز بلند ترین صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. Barakallahu masallah. نکلا جنازہ اللہ
جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں
اسی راہ گزر سے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدر سے نکلا ہے یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے سر سے یہ تھے جناب ہمارا عبدی صاحب قبلہ میں قبل اس کے خطیب محترم کو آواز دوں ان کے استقبال میں قطع سماعت فرمائے اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے تشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستان تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے تشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستان تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزاروں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا صادق تقوی صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمان کے استقبال اور سلامتی کے لیے باوازِ بلند نعرہ صلوات درود محمد مومنین جن کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں کمر وغیرہ کی اگر سامنے تشریف لے آئے تو مجلس کی ایک باقاعدہ صورت بن سکے آپ حضرات میں جو حضرات مشکل نہ ہو اور صرف جس میں سے گزارش ہے کہ مجلس کی صورت بن سکے تھوڑا اگر آ سکے تو سامنے تشریف لے پر محمد علیہ محمد صلی اللہ بہرحال ہماری ایک ثقافت ہے اور ثقافت کو ہر جگہ زندہ رکھنا چاہیے اس لیے کہ مجلس جو ہے وہ گلدستے کی صورت میں پیش ہو گلدستے میں پھول جدا جدا نہیں ہوتے گلدستے پھول جمع ہوتے ہیں تو مجلس ادا امام کی خدمت کا گلدستہ میں کہ درود بھیجا محمد آل محمد کا
الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا سيما بقية الله الأعلى في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے زمانہ غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور ان کی ولایت پر ثابت قدمی کے لیے اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات اگر محترم انسان ہمیشہ دو حالتوں میں ہے یا دو نسبتیں انسان کی نسبت جاری و ساری ہیں وہ جب تک اس عرصہ حیات میں ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر اپنے قدم رکھے ہوئے ہے جی رہا ہے زندگی بسر کر رہا ہے دوسری نسبت جو دائمی ہے وہ انسان کسی نہ کسی وقت کی قید میں ہے بس جگہ مقام اور وقت دو نسبتیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ ہیں جس کو آسان زبان میں ہماری سماج جس سے بہت مانوس ہے زمان اور مکان توجہ رکھیے گا زمان اور مکان ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے جب تک انسان اس دنیا میں ہے یہ مکان مادی اور یہ زمان مادی انسان کے ساتھ ساتھ ہے کچھ زمان و مکان ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے اور ان کو یادگار بناتا ہے میموریبل بناتا ہے آپ کہیں پکنک پہ جاتے ہیں کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں کسی مقدس مقام جاتے ہیں آپ تصویر لے لیتے ہیں آپ سیلفی لے لیتے ہیں کیوں بھئی یادگار ہو جائے یہ وقت اور یہ زمانہ یادگار ہو جائے پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع ملے نہ ملے مگر یہ تصویر یادگار رہے گی تو انسان زمانے کو بھی یادگار بناتا ہے اور مقام کو بھی یادگار بناتا ہے لیکن کچھ زمان اور مکان ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی ہے توجہ ہے نا نہیں کرنی دیکھیے مجھے پتا ہے کہ آپ سب روزہ کھول کر آئے ہیں کم سے کم ایسا مجھے محسوس نہ ہو کہ میں فرشتوں سے مخاطب ہوں بلکہ مومنین سے مخاطب ہوں تو کم سے کم آپ کی صلوات اور آپ کی تائید جو ہے وہ میرے سماعتوں تک آتی رہے گی تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ میں فرشتوں کی بجائے انسانوں سے مخاطب ہوں بلکہ درود بھیجے محمد آل محمد کیونکہ آپ لوگ بہت عرصے سے پاکستان سے یا انڈیا سے باہر رہ رہے ہیں تو یہاں کی آب و ہوا کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہی ایرانی رنگ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے تو اپنی اقدار کو جو ہے وہ محفوظ رکھیے تاکہ ہم آنے والی نسلوں تک اپنی اقدار کو بحفاظت پہنچا سکیں اور آزاداری کی حفاظت کر سکیں ایک وبی درود بھیجیے محمد آل محمد پر لہذا اہم ترین مقام کون سا ہے کعبۃ اللہ مسجد الحرام مسجد نبوی مولا کائنات کا حرم اور یہ حرم جس میں ہم بیٹھے ہیں جس کو شان محمد کہا جاتا ہے یعنی امام نے کہا اللہ تعالیٰ کا حرم ہے وہ حرم کیا ہے اللہ کا گھر ہے رسول اللہ کا حرم ہے وہ مسجد نبوی ہے امیر المومنین کا حرم ہے اور وہ در حقیقت نجف اشرف ہے اور حق اہل بیت کا حرم قم المقدسہ ہے توجہ کیا آپ نے ہم اہل بیت کا حرم حرم و اہل بیت کہا یعنی حرمنا ہمارا تو مکان کے لحاظ سے آپ بہترین جگہ
زمان کے لحاظ سے بھی آپ بہترین جگہ ہیں کہ اللہ نے اس کو برکت عطا فرمائی ہے. کہا وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ. تمام مہینوں میں فضیلت دی ہے. تو زمان و مکان کے لحاظ سے ہم ایک بہترین موقعیت میں موجود ہیں. اس میں نتیجہ لیکن یاد رکھیے گا سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی تلاوت کی. آج پہلا روزہ ہے ماہ مبارک رمضان. ایک بہترین فرصت ہے. آپ سپر ہائی ویز میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہر جگہ پارک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی گاڑی میں. کچھ ریسٹ ایریا بنے ہوئے ہوتے ہیں. ریسٹ ایریا یعنی استراحت گاہ جہاں پر آپ اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تجدید وضو کرتے ہیں. کوئی آپ نے کھانا پینا ہے, آذوقہ لینا ہے تو وہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان زندگی کے اس سفر میں خداوند عالم کی جانب سے ایک ایسا ریسٹ ایریا یا استراحت گاہ ہے کہ جس میں آنے کے بعد انسان اپنی تمام قوتوں کو یکجا کر کے اپنے نئے سفر کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. توجہ ہے, یہاں جو ماہ رمضان تک آ جائے, ایک صرف ماہ رمضان تک آ نہیں جائے, ایک قرآن سے وابستہ ہو جائے, دو تین ولایت سے وابستہ ہو جائے تو اس کا سفر الہی ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ رمضان میں پہنچتے ہیں لیکن وہ قرآن سے مانوس نہیں ہوتے, وہ ولایت سے مانوس نہیں ہوتے, ان کی سمت معین نہیں ہوتی. لہذا جب سمت معین نہیں ہے تو سفر اپنے مقصد کی جانب گامزن نہیں ہوتا ہے. قرآن و اہل بیت وہ ہدیہ الہی ہیں, وہ نعمت خدا ہیں کہ جو ہمارے سفر کی سمت کا تعین کرنے والے ہیں. لہذا ہم بہترین فرصت میں ہیں. یاد رکھیے گا ماہ رمضان ہم سب سنتے ہیں کیسے گزارا جائے. اس میں روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھو جیسے تم سے پہلے والوں نے وہ روزہ رکھا گیا تھا. اسی طرح بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ سے افطار بھی کر لیے, کم سے کم سلوات تو جاندار بھیجے نا, پتہ تو چلے مجھے کہ افطار کر کے آئے ہیں. دیکھیے اگر آپ وہ والی مجلس سننا چاہتے ہیں, وہ سیدھی سیدھی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی, تو وہ بھی سنا کے چلے جاؤں گا. آپ بھی خوش, میں بھی خوش. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ثواب آپ بھی حاصل کریں, کچھ میں بھی حاصل کروں, تاکہ جو ہے کسی منزل تک پہنچ سکے. بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے. ماہ رمضان کے بارے میں بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے, اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مومنین وسط میں تشریف لے آئیں, چونکہ زیادہ تر مومنین میرے سیدھا میں بیٹھے ہیں, تو زیادہ تر میری توجہ جو ہے اس طرف ہوتی ہے. تو ایک ایسی مجلس میں گیا کہ جہاں مومنین سے بہت کہا کہ تھوڑا سا ادھر آ جائے گی, تھوڑا سا ادھر آ جائے گی, مگر وہ نہیں آئے. خیر جناب سب ادھر ہی رہے, تو زیادہ تر تو وہ ادھر ہی رہے. جب مجلس ریکارڈ ہو گئی, جس نے دیکھی اس نے کہا مولانا کیا آپ کی گردن ٹیڑھی ہے, کیا آپ ہمیشہ ادھر ہی دیکھ رہے ادھر ہی دیکھ رہے. میں نے کہا بھائی میری گردن ٹیڑھی ہے, لیکن وہ مومنین تھوڑے سے سیدھے نہیں ہو رہے تھے. بلکہ درود بھیجیے محمد وال محمد. تو ماہ رمضان کے بارے میں بہت ساری گفتگو کی گئی ہے, لیکن ماہ رمضان کے حوالے سے علماء نے, محققین نے, دانشورین نے ایک اور زاویہ ہمارے سامنے کھولا ہے. وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کو ولایت کے ساتھ گزارا جائے. اور حقیقت میں یہ جو سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ میں تلاوت کی, اس کو عرف عام میں سورہ ولایت بھی کہا جاتا ہے, سورہ اثبات امامت بھی کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا, کچھ سوروں کے نام ہیں جو روایات میں ہیں, لیکن کچھ سوروں کے نام ہیں کہ جو عرفاً معروف ہو گئے ہیں. لہذا اس سورے کو سورہ اثبات امامت بھی کہا جاتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور تم کو کیا معلوم یہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, اس میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں ہر امر کا حکم لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ رات مکمل
لہذا ایک روایت کے مطابق شب 23 میں قرآن مجید کا نزول ہوا. قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک تدریجی ہے اور ایک دفعتن ہے. ایک 23 سال کے عرصے میں اور ایک دفعہ شب 23 یا دوسری روایت میں موجود ہے اس میں نزول ہوا ہے. یہ قرآن در حقیقت ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے اس امام کو پہچانیں کہ جس کی وجہ سے آج کائنات موجود ہے. خطبہ جمعہ میں جب امام جمعہ خطبہ پڑھتا ہے تو دوسرے خطبے کے آخر میں کہتا ہے بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اے امام برحق، اے امام مہدی، اے حجت عالم امکان، اے قطب عالم امکان، بِوُجُودِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، آپ کے وجود کی برکت سے مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے. آپ کے وجود کی برکت سے بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور آپ کے وجود کی برکت سے زمین زمین ہے، آسمان آسمان ہے. یہ ہے امام کہ جس کے ہاتھ میں در حقیقت یہ طاقت و قدرت خداوند عالم نے قرار دی ہے کہ پورا نظام کائنات اس امام کی وجہ سے قائم ہے. توجہ رکھیے گا، نہ اس میں کوئی شرک کا شائبہ ہے، نہ ہی غلو کا کوئی عنصر سامنے آتا ہے. یہ وہ مسلمات ہیں مکتب تشیع کے کہ جو زبان زد خاص میں مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور کہا کہ ہر چیز کی ایک بہار، اور ماہ رمضان قرآن کی بہار کا زمانہ ہے. جب قرآن اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ متجلی ہوتا ہے، قرآن اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہماری زندگی میں ذوقاشی کرتا ہے، جب قرآن اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ نئے نئے زاویے دریچے ہمارے سامنے کھولتا ہے. بس اتنا پر قرآن. پھر ہم ان میں سے نہیں کہ جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں. حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت کی پیروی کرنے والے ہیں. تو جس کی سنت کی پیروی کا دعویٰ کر رہے ہو وہ صاحب سنت یہ کہہ رہا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اے میری سنت کرنے والوں، دیکھو صاحب سنت کیا کہہ رہا ہے. اگر صرف قرآن کہتے تو قرآن لے لیتے، لیکن قرآن کے ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر کر رہا. انی تارک فیکم الثقلین، 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا وانہم لن یفترق علی حتی یرجع علی الہوا، اور یہ دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچ جائے، میرے پاس پہنچ جائے. بس قرآن اہل بیت. جب بھی قرآن کی بات کی جائے گی اہل بیت کی بات کی جائے گی، اس لیے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے. حق کیا ہے؟ یعنی خدا کی خدائیت حق ہے، رسول کی رسالت حق ہے، قرآن حق ہے، نظام شریعت حق ہے. بس اگر علی کے ساتھ حق ہے اور علی حق کے ساتھ ہے تو آج فرزند علی بھی موجود ہے. آج قرآن امام مہدی کے ساتھ ہے، امام مہدی قرآن کے ساتھ. بس ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا زمانہ ہے. ماہ مبارک رمضان مجھے کہنے کی اجازت دیجیے ولایت کی بہار کا زمانہ ہے. بغیر ولایت کے ہم قرآن کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھتے. حجت ہے قرآن، لیکن اسی معنی میں کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ جن کو خدا پاک کر دے، طاہر کر دے. ان کے لیے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کی سند عامل ہو جائے. وہی لوگ پاک ہیں، وہی لوگ مطہر ہیں، اور وہی لوگ حقیقت قرآن کو جاننے والے ہیں. جب حقیقت قرآن کو وہ جاننے والے ہیں تو بس قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر انہی سے لینی ہوگی. تو قرآن کی طرف توجہ یعنی اہل بیت کی طرف توجہ. عزیزانی گرامی، لہذا علماء دانشورین نے فرمایا کہ
یہ ماہ رمضان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی یاد کے ساتھ گزارا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف مقامات پر ہمیں ایسی شواہد ملتے ہیں آیات میں، روایات میں، واقعات میں، دعاؤں میں کہ امام زمانہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہاں میں ایک عرفی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، وہ شاید مناسب نہیں لیکن نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ امام زمانہ کا ٹچ ملتا ہے، اور ٹچ نہیں ملتا قرآن کی گفتگو، ماہ رمضان کی گفتگو میں ٹچ نہیں امام زمانہ کا، لیکن عرف عام میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں مکمل طور پر امام زمانہ کی یاد اس ماہ رمضان میں شامل ہے۔ توجہ رکھیے گا، بغیر امام زمانہ کی یاد کے ماہ رمضان نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 بنیادوں پر ہے، الصوم، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور ولایہ۔ ما نودی بشیء، کسی چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ہے جتنی اس ولایت کے بارے میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ بہت وسیع عنوان ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ ولایت کے ساتھ ہے ماہ رمضان، یاد رکھیے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم میں، آپ کو دعاؤں میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجوش ذکر ملے گا۔ قرآن کریم کی اسی سورے میں رسول اللہ سے روایات موجود ہیں، اہل بیت سے روایات موجود ہیں، میں مطالعہ کر کے آ رہا تھا، اور کثرت کے ساتھ روایات آئی ہیں امام عصر علیہ السلام کے لیے کہ کیا نسبت ہے، کیا رابطہ ہے ماہ رمضان کا اور قرآن کریم کا اور اس ماہ رمضان کا۔ یاد رکھیے گا، ایک رابطہ یہ ہے کہ امام قرآن کے ساتھ ہے، علیل قرآن ہے، ثقیل قرآن ہے، ہم وزن قرآن ہے، ہم مرتبہ قرآن ہے۔ اگر قرآن ثابت ہے امام ناطق ہے، اگر قرآن ہدایت ہے امام ہدایت ہے، اگر قرآن نور ہے امام نور ہے، اگر قرآن تحریف سے پاک ہے امام بھی در حقیقت کسی کے ہٹانے سے، کسی کو مقرر کرنے سے نہ ہٹ سکتا نہ بن سکتا ہے، اسے اللہ مقرر کرنے والا ہے۔ بس من جانب اللہ ہے دونوں، تو ہدایت ہے، نور ہے اور رحم و شام ہے۔ ان بنا پر امام زمانے کا تذکرہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اور اللہ کی طرف سے ہر امر کا حکم لے کے آتے ہیں۔ من کل امر، من کل امر میرے بیان کا ہے، یعنی ہر امر کے بارے میں آتا ہے۔ روایات ملتا ہے کہ پورے سال کی تقدیرات، پورے سال کے فیصلے، پورے سال کی پلاننگ، پورے سال کے الہی منصوبے، مشیت الہی کا تمام تر خاکہ امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پورا سال کا خلاصہ مجموعی طور پر امام زمانہ کی خدمت پیش کیا جاتا ہے، اور پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات کیا ہے؟ یہ پوری رات در حقیقت سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی وہ رات جو نزول قرآن کی رات ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگر وہ رات امامت اور ولایت کے ہمراہ ہو جائے تو وہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر کا مصداق بن جاتی ہے۔ وہ رمضان جو ولایت اور قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ انسان کی ہدایت و برکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ ملی درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ میں اس سے زیادہ اس میں وقت نہیں دوں گا کیونکہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ بس امام زمانہ کے ایک رابطہ ہے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا رسول اللہ کے قلب مطہرہ پر، اور پھر یہ تمام حقیقت و قرآن جاری و ساری ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ شب قدر تمام سالوں میں، تمام زمانوں میں، تمام انبیاء میں موجود رہی ہے۔ تو رکھیے گا، کیونکہ خداوند عالم کی ہدایت کا نزول اور شریعت کا نزول ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اس زمانے میں انبیاء تھے تو انبیاء مسبق کے حوالے سے تھا، رسول اللہ جب تک تھے آپ کے زمانے تھا، مولا کائنات تھے ان کے ساتھ تھا، ہر امام کے ساتھ اس لیلۃ القدر کا ایک ساتھ رہا ہے، اور آج ہمارے امام زمانہ کا۔ اور پھر امام عصر علیہ السلام کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ
اس ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین راتوں میں سے ایک رات شب 23 ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شب 19 شب 21 شب 23 تینوں میں امکان کا احتمال موجود ہے شب قدر کا، اور شب 23 کے بارے میں سب سے زیادہ امکان موجود ہے کیونکہ اس کو قرآن میں نازل ہو رہا ہے۔ اور اس شب 23 ماہ مبارک رمضان میں روایت موجود ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے جو سب سے زیادہ دعا کرے شب قدر میں، جو 1000 مہینوں سے 80 سال سے ایک پوری زندگی کے برابر ہے، کیا دعا کرے؟ وہی دعا جو ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ۔ توجہ رکھیے گا، وہی دعا شب 23 تمام سالوں میں سے ہر سال ماہ رمضان اس کی فضیلت تمام مہینوں پہ ہے، پھر اس مہینے کی تمام دن اور رات میں وہ دن اور وہ رات جو شب قدر سے متعلق ہے، اور جو آخری شب قدر جس کا امکان و احتمال موجود ہے، اس میں کتنا قیمتی انسان کیا دعا کرے؟ اپنے زمانے کے ولی کے لیے دعا کرے۔ توجہ رکھیے گا، میں جس مقصد کی جانب لانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کی تعلیم رکھو، میری درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میری ان برادر سے درخواست ہے کہ جو گاہے بغائے اپنے موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس موبائل کو کنارے رکھ دیا جائے تو آپ کی موبائل میں مشغولیت جو ہو میری توجہ کو بٹانے کا سبب بنتی ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ کی سما خراشیاں ہوتی رہیں گی اور میں کسی منزل تک پہنچا سکوں، گفتگو میں درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا ماہ مبارک رمضان کی دعائیں دیکھیں آپ، ہر رات جو ایک دعا معروف ہے دعائے افتتاح، جس کا پورا ایک حصہ آخری حصہ امام اعظم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق ہے، یاد رکھیے گا پورا ایک حصہ، معمولی بات نہیں ہے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس میں سانس لینا، تسبیح، سونا، عبادت، یہ ثواب آپ کے سامنے ہے، میں ان کو وہ بات کھولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان راتوں میں ایک دعا معروف ہے، پڑھنے پڑھنے میں وہ ہے دعا افتتاح۔ کیوں دعا افتتاح؟ اور پھر اس کا آخری حصہ، خصوصاً آخری حصہ، بیچ میں بھی تذکرہ ہے نماز کا، لیکن آخری حصہ میرے اور آپ کے امام سے متعلق ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کا ماہ رمضان، انسان کا روزہ، انسان کی روحانیت، انسان کی بھوک، انسان کی پیاس، انسان کی عبادات، انسان کے مناسک، انسان کی ریاضت، سب اس کے امام کے ذریعے سے قبول کی جائے۔ توجہ رکھیے گا، امام کے ذریعے سے قبول کی جائے، یہ تاکید ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں امام سے اتنا نزدیک کیا گیا؟ ایک بات، ایک دعا ہے۔ دوسری دعا جو بہت معروف ہے، بہت ہی مشہور دعا ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغرق الفقر۔ رسول اللہ سے روایت موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دعا کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کے زمانے کی دعا ہے، کہ جب روح زمین میں کوئی فقیر، کوئی بے لباس، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی مقروض نہیں رہے گا، یعنی انسان اپنی انسانیت کو پالے گا، مادی زندگی اپنے عروج پر ہوگی، زمین سونا اگلے گی، آسمان سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، وہ امام زمانہ کا زمانہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دعا کتنی دفعہ پڑھتے ہیں آپ؟ دن میں 5 بار تاکید کی گئی ہے ہر نماز کے بعد، تو 30 دن ہو گئے تو کتنا ہوا؟ 150 150 ٹائمز انسان کی دعا پڑھ رہا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، میری کمر میں درد رہتا ہے، پاؤں بھی سوجا رہتا ہے، کوئی دوا دیجیے، تو ڈاکٹر کہتا ہے ہر ایک کے لیے کیا دوا دو؟ ایک ملٹی وٹامن آپ کو دے دیتا ہوں۔ ملٹی وٹامن کیا ہوتا ہے کہ جس میں مختلف وٹامنز موجود ہوتے ہیں، اس نے دے دیا۔ آپ نے کیپسول اٹھایا، ڈاکٹر صاحب یہ کیا اس ایک دوا سے میرا، اس ایک کیپسول ٹیبلٹ سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، دن میں 5 دفعہ 30 دن تک کھانی ہے۔ توجہ رکھیے، ساتھ ساتھ ہمیں رہنا ہی ہے جی۔ بالکل درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دن میں 5 مرتبہ
مرتبہ 30 دن تک کا یہ کورس آپ نے کرنا ہے. یقیناً افاقہ ہوگا. آپ نے کہا جناب کھا تو رہا ہوں دوا، ساتھ پانی پی رہا ہوں، معدے میں جا رہی ہے، درد ہو رہا ہے سر میں. تو میں اگر بیٹے سے کہوں بیٹا میرے سر میں درد ہے، میرا سر دبا دو، بیٹا آپ کا پیر دبا تو کہیں گے بیٹا تیرا دماغ ٹھیک ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو پیر دبا رہا ہے، سر کو دبانا چاہیے. تو دوا جو ہے عزیز نے بھی یاد رکھے گا، دوا میں معدے میں ڈال رہا ہوں لیکن ٹھیک کر رہا ہے وہ کیپسول کو ٹیبلٹ سر کے درد کو. یعنی کوئی نہ کوئی ایک رابطہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے. اب اس کیپسول میں کیا ہوتا ہے؟ سبسٹینس ہوتا ہے، صفوف ہوتا ہے، کوئی پاؤڈر ہوتا ہے، کوئی اور نام دے دیں آپ اس کو اردو زبان میں صفوف کہہ سکتے ہیں. وہ صفوف جو ہے کیپسول کے اس پلاسٹک کے کور میں بند ہوتا ہے، وہ کیپسول جا کے کھل جاتا ہے. وہ صفوف یا وہ سبسٹینس یا پاؤڈر کیا کرتا ہے آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر وہیں جا کر وہی اثر کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے. توجہ رکھیے گا. جب ایک پاؤڈر میں اتنی طاقت موجود ہے جو انسان کے ذہن کی اختراع ہے کہ ڈالو معدے میں جہاں جہاں درد ہوگا وہیں جا کر ٹھیک کرے گا، تو جب وہ صفو پاؤڈر اتنا ایکیوریٹ عمل کر سکتا ہے تو کہ یہ خدا کی دعائیں میری روحانی زندگی پر اثر نہیں کر سکتی؟ کرے گی. یہ میری ذہنی اختراع نہیں، یہ خداوند عالم کے نبی کی پاک زبان سے دعا تعلیم دی گئی ہے. اللہم ادخل علی اہل القرون السرور اللہم اغرق الفقیر. یعنی دیکھو وہ مہدوی معاشرہ جس کے لیے تم جس کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہو، ہر شب و روز محنت کر رہے ہو، ہر روز دعا کر رہے ہو اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج. اے خدا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. چاہتا ہوں اپنی گنہگار آنکھوں سے ان کا چہرے پر نور دیکھوں. تو بس یہ 5 دفعہ دن میں 30 دن تک یہ ٹیبلٹ روحانی کھاؤ تاکہ تمہارا مزاج روحانی بن سکے، تمہارا مزاج الہی بن سکے، تمہارا مزاج امام زمانی بن سکے. میں ضرور بیٹے محمد والے محمد ہم مزاج بننا ہے، ہم فکر بننا ہے. ہمیں ماہ مبارک رمضان قرآنی مزاج بنانا چاہتا ہے. ماہ مبارک رمضان امامی اور ولائی فکر بنانا چاہتا ہے. کیسے؟ کس طریقے سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں بچوں کو قومی ترانہ پڑھایا جاتا ہے. کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ بچوں کے ذہنوں میں اس ملک کے اعلیٰ مقاصد کو ذہن نشین کیا جائے. پاک سرزمین شاد پاک، کشور حسین شاد پاک، تو نشان علی شان الی آخر. کیوں؟ بچوں کے ذہن میں پاک سرزمین کا ایک نظام ہونا چاہیے، اپنے ملک کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے، حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے. یا مثلا ہمارے یہاں مہدی برادران ہیں تو جو آپ کا ترانہ ہے وہ آپ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ کے ملک کی محبت جو ہے وہ آپ کے بچوں میں ڈالی جائے، تربیت جو ہے وہ اس سطح سے کی جائے. مزاج بنایا جاتا ہے. جب مزاج بنایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اٹھان بھی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے. ماہ رمضان کے 30 دن میرا مزاج قرآنی اور امامی اور ولائی بنانا چاہتے ہیں. لہذا چاہتے ہیں کہ ایک مطابقت موجود ہو تم میں اور تمہارے زمانے کے امام میں، ایک مطابقت موجود ہو. اس کو ہمارے فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے سنخیت موجود ہو. اب سنخیت کو اگر کھولوں گا تو بہت بات طولانی ہو جائے گی. صرف یہ کہ مطابقت موجود ہو، تمہاری مماثلت موجود ہو، مشابہت موجود ہو، سملرٹی موجود ہو تم لوگ تمہارے امام میں. خوب کیا کریں؟ ہم نے امام کو نہیں دیکھا، ہم نے امام کو نہیں سنا، ہم نے امام کا کلام نہیں سنا، ہم نے امام سے مصافحہ نہیں کیا، ہم ان کے درس میں نہیں گئے. کیا کریں؟ تاکہ قرآن پڑھو، تاکہ دعائیں پڑھو، دعا افتتاح پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھو. تمہارا مزاج امام زمانی ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو کام کرنے والا ہے، وہ جو آگے انقلاب لانے والا ہے، تم اپنی اپنی سطح پر رہتے ہوئے امام زمانہ کے کار میں شریک ہوتے ہوئے، ان کے ہمکار اور ہم شریک ہوتے ہوئے تم وہی کام کرو گے جو تمہارے زمانے کا امام کرنا چاہتا ہے. تاکہ جب وہ آئے تو کہو کہ آقا جو میری بساط میں تھا، جو میری قدرت میں تھا، جو میری توانائی میں تھا، میں نے اسے پورا کر دیا. مل کے ضرور دیجیے محمد و آل محمد. بس یہ دعائیں ایسے نہیں ہے کہ جس کو پڑھ جائیں ہم. دعا کہ میں پڑھی جاتی ہے یا رب
انکریمنٹ چاہیے کس کو ساس چاہیے یا کس کو جی بیوی چاہیے یا وجیہن سب کرتے ہیں یہ وجیہن کرنا نہیں، یہ دعائیں عمل کے لیے ہیں. یہ وجیہن سے پہلے 4 اسٹیپ ہیں، 4 ذمہ داریاں، 4 کام ہیں، وہ کرو. اس کے بعد کہو یا وجیہن عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ. کیا مطلب گنجائش نہیں بس کو بولو. بہرحال دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنا مقدمہ ہوتا ہے عمل کرنے کا. بدبختی ہماری ہے کہ ہم پر پڑھ کے پڑھ جاتے ہیں. سالوں سے دعا کو میں پڑھ رہا ہوں، سالوں سے ہر سال ماہ رمضان آتا دعا سدا پڑھ رہے ہیں، اب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا وہ مہدوی معاشرہ بنایا اپنے تئیں؟ کیا ہم نے کوشش کی؟ یہ دعائیں مہدوی معاشرہ بناتی ہیں. اے خدا تمام مرحومین کو جو قبر میں چلے گئے خوشحال کر دے. اللہم اغفر کل فقیر، یعنی فرقہ واریت سے بالا تر، مذہب سے بالا تر، مکتب سے بالا تر، رنگ و نجات سے بالا تر، زبان و ثقافت و سرحد سے بالا تر کس کی بات کی جا رہی؟ کل کی بات کی جا رہی ہے. یہ کہ اللہم اغن کل شیعت، اللہم اغن کل سنی، اللہم اغن من فلان فلان، نہیں، اللہم اغن کل فقیر. یعنی روئے زمین پر جتنے بھی فقیر ہیں، جتنے بھی بھوکے ہیں، جتنے بھی بے لباس ہیں، سب کو تو غنی کر دے، لباس دے دے، کھانا دے دے، سب کی پیاس بجھا دے. یعنی آپ کے ویو کو، آپ کے منظر کو، آپ کے ویژن کو، آپ کے افق کو امام زمانی کر دیا اس دعا نے. میں کہتا ہوں شیعہ، سنی کہتے ہیں سنی، بریلوی کہتے ہیں بریلوی، انڈیا کا کہتے ہیں انڈیا والا، پاکستان کہتے ہیں پاکستان والا، ہندوستان کہتے ہیں ہندوستان والا، ایران کہتے ہیں ایرانی والا. نہیں، امام زمانی معاشرہ کل جہان کا معاشرہ ہے، بین الاقوامی معاشرہ ہے، سرحدوں سے بالا تر معاشرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان. آپ دیکھیں السلام علیک یا امام شیعہ یا امام سنی یا امام ایرانی یا امام پاکستانی یا امام ہندی. نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام العصر والزمان، شریک القرآن، امام الانس والجان. انسانوں کا امام ہے، انسانیت کا امام ہے. لہذا ماہ رمضان ہمارے افق کو روشن کرنے کے لیے ہے، ہماری دیدگاہ کو روشن منور کرنے کے لیے ہے، ہمارے سامنے دریچے کھولنے کے لیے ہے، تاکہ ہماری نگاہ امام زمانی نگاہ ہو جائے، ہماری سوچ امام زمانی ہو جائے، ہماری فکر امام زمانی ہو جائے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ دعا اس لیے ہے کہ ہم فکر بنو امام کے، ہم مزاج بنو امام کے. اب آپ نے کہا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے خدا جتنے بھی مرحوم ہو گئے سب کو خوشحال کر دے، تمام مرحومین کے لیے. ایک بات یعنی جو چلا گیا ہے اس دنیا سے، وقال فارسی خاک دستش مہدہ شدے از این دنیا، جو مجبور ہو گیا ہے، جو عمل نہیں کر سکتا، میرے دل میں قدردانی اور شکریہ کے جذبات ہونے چاہیے. میرے ماں باپ تھے اس دنیا میں نہیں گئے، میرے دادا تھے اس دنیا میں نہیں گئے، میرے عزیز اقارب، میرے اساتذہ علماء فقہاء اس دنیا میں نہیں گئے. میرے دل میں قدردانی اور شکریہ کا جذبہ ہونا چاہیے ان کے لیے. کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ اے خدا وہ اب اس دنیا میں نہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ہیں سب کو تو خوش کر دے آج کی شب. پھر کہا اللہم اغن کل فقیر، اے خدا جتنے بھی فقیر ہیں وہ زمین پر. اب آپ کتنا وسیع کر دیا، آپ کا جگر کتنا بڑا کر دیا. دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کہے گا بیٹا یہ میرے کرنے کی دعا نہیں ہے، دعا مجھ سے کرو، عمل خود کرو. اگر یہی والی بات ہے بہت اکبر الہ آبادی کی کہ لیٹے لیٹے دعا کرے، اس طرح وہ شعر ہے کہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. اس زمانے میں جرمن کی جو توپیں آئی تھی، مسلمان بد دعا کرتے تھے خدا ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، دفع ہو جائیں، نابود ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں. خوب اس دعا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیٹے لیٹے دعا کریں کہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے، نہیں، عمل کرنا ہوگا. اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ، لوگوں کا تمہاری طرف حاجت لے کر آنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں حاجت لے کر، اللہ نے تمہارا ایڈریس دیا، جاؤ فلاں مومن کے پاس، اللہم آغن کل فقیر، اللہم آغن یہ تو خدا جتنے بھی فقیر ہیں سب کو غنی کر دے، غنا دے دے۔ تو کون کرے گا؟ خدا کرے گا؟ نہیں، ہم نے کرنا، آپ نے کرنا۔ یا فقیر سے مراد کیا ہے؟ وہ مومن، وہ مسلمان، وہ انسان کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، کم ہے، کسی بھی وجہ سے فقر کا شکار ہے، تو اس کے لیے حدیث میں جو کوئی ایک مومن کی حاجت روائی کرتا ہے، خدا روز قیامت اس کی حاجت روائی کرے گا۔ اس وقت جو سب سے بڑا مومن اس کائنات کا کون ہے؟ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ ہم آپ پہ بس آخر میں درس کرنا اپنی ضرورت تمام مومن کی مدد، خدا کہے گا تم مومن کی مدد کرو، میں روز قیامت تمہاری مدد کروں گا۔ ہم سب سے مومن کو اس وقت امام زمان، کیا ان کی حاجت روائی کرنا ہمیں فرض نہیں ہے؟ کہ ان کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے؟ سورہ ماضی دعا عہد میں جو 8 گروہ ہے، اللہم جنبنا انصارہ و اعوانہ، مدد کرنے والا قرار دے۔ بس اگر کوئی امام زمانہ کی مدد کرے اس دنیا میں، اپنی زندگی میں، وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اس کی آخرت کیا، امام کی مدد کر رہا ہے انسان، امام کی مدد کر رہا ہے۔ بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ امام کی مدد کرے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فکر جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ امام کی مدد کریں۔ تو ایک فقر مالی ہے، ایک فقر کیا ہے؟ روحانیت کا فقر ہے، روحانیت کی غربت ہے، روحانیت کا افلاس ہے۔ ممکن ہے کسی پاس خدا کا صحیح عقیدہ نہ ہو، میں مادی لحاظ سے مدد کروں اور اس کی مدد کروں تاکہ اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی ولایت کے بارے میں بد عقیدہ انسان ہو، اس کا عقیدہ ولایت اور امامت کے بارے میں درست نہ ہو، یہ فقر امامت و ولایت رکھتا ہے۔ بچپن لازم و ضروری ہے کہ میں در حقیقت اس کے اس فقر امامت و ولایت کو دور کر کے اس کو امام زمانہ سے قریب کر سکیں۔ کس طرح اس پہ آپ دیکھتے چلے جائیں۔ لہذا یاد رکھیں کہ یہ ماہ مبارک ہے رمضان، در حقیقت ہم سے التجا کریں، سرسری ماہ مبارک نہ ہو، نیت کریں آپ، اس نیت کا بھی ثواب ہے۔ خدا میں اس مہینے پورے روزے رکھوں، آج پہلا روزہ ہو گیا، 29 روزے انشاءاللہ تو نے صحت دی، عافیت دی، سلامت دی، 30 روزے پورے انشاءاللہ رکھوں گا، یہ نیت کریں۔ دوسری نیت کیا کریں؟ اے خدا یہ ماہ مبارک رمضان سرسری نہ گزرے، اللہ عبالی گری سے نہ گزرے، سطحی نگاہ سے نہ گزرے، صرف سحری اور افطاری کا ماہ رمضان نہ ہو، بلکہ جس میں سحری اور افطاری میں مجھے فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے مجھے اپنے امام کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور امام کو اس معاشرے کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ جس کے لیے کہا کہ 150 ٹائمز یہ دعا پڑھو ماہ رمضان میں۔ خدا رٹوانا نہیں چاہ رہا، خدا کو طوطے پسند نہیں کہ اللہم ادخلنا علیہ ورسول اللہ محمد الہی آمین الہی آمین اور نتیجے سے نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو باور کر کے یقین کر کے پڑھو۔ یہ 150 ٹائم جو تم پڑھ رہے ہو، یہ تمہاری روحانیت، تمہاری مادیت، تمہارے مزاج، تمہارے معاشرے کے لیے بہترین روحانی اور مادی دوا ہے۔ بس عزیزان اکرام نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہ ماہ مبارک ہے رمضان ہم سے تقاضا کرتا ہے قرآن کا بھی دامن تھامے اور اہل بیت کا بھی دامن تھامے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کا تذکرہ ہو تو اہل بیت کا تذکرہ کرو۔ اسی لیے علماء اخلاق کہتے تھے کہ 5 منٹ کے لیے صحیح، 2 منٹ کے لیے صحیح انسان ذکر مصیبت اہل بیت کرے، اہل بیت کے مسائل کا تذکرہ کرے۔ روزے کی روحانیت اپنی جگہ، مسائل اہل بیت پہ گریے کی روحانیت اپنی جگہ، دونوں مل کر انسان کو کندن بنا دیتے ہیں، دونوں مل کر انسان کے مزاج و فکر اور قلب اور روح و ضمیر کو نورانی اور امامی اور قرآنی بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ امام سجاد کہتے ہیں السلام علیک یا السلام علی اولیاء اولیاء، سلام
مجھ پر ہے مہینے کہ تو اولیاء خدا کی عید ہے. یہ مہینہ عید ہے اولیاء خدا، دوستان خدا کی عید ہے. انشاءاللہ بزرگان اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں کریں گے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آخر میں چند جملے ذکر مسائل اہل بیت کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس ہستی کا تذکرہ کروں کہ جو اہل بیت کے گھرانوں میں سب سے چھوٹا ہے. آج چاہتا ہوں کہ اس مجلس کا اختتام اس شہید کے ذکر سے ہو کہ جس کو علی اصغر کہا جاتا ہے. بس مختصر مسائل پڑھوں گا، اس کے بعد دوسرا برنامہ ہے. علی اصغر علیہ السلام وہ جنگ لڑی ہے میرے اصغر نے کہ کسی شہید نے جنگ نہیں لڑی. اولاد والے موجود ہیں نا، میری مائیں بہنیں بھی آواز سن رہی ہیں. عورت اپنی زندگی میں 3 امتحانوں سے بڑے کڑے امتحانوں سے گزرتی ہے. ایک، اس کا بچہ بھوکا ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، دینے کے لیے کچھ نہ ہو. دوسرا کڑا ماں پہ کب آتا ہے کہ جب اس کا بچہ زخمی ہو جائے، اپنے بچوں کو زخمی دیکھے اور اس کا مداوع نہ کر سکے، اس کے زخم پر مرہم نہ رکھ سکے. تیسرا کڑا وقت ایک عورت پہ کب آتا ہے کہ جب بچہ باہر جائے اور باہر سے آنے میں اسے دیر ہو جائے، ماں ٹہلتی رہتی ہے کہ میرا بچہ نہیں آیا. ام رباب نے یہ تینوں امتحان کربلا میں دیے ہیں. 3 دن ہو گئے، ماں کا شیر خشک ہو گیا، بچے کو شیر نہیں پلا سکتی. چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو صرف شیر دیا جاتا ہے، اس کی غذائی شیر ہوتی ہے. اب بچہ جب بلب ہے، ماں کے لیے در حقیقت ماں کے لیے بے چین ہے، مگر ماں کے سینے میں شیر نامے کوئی چیز نہیں ہے. ام رباب پریشان ہے، اے اصغر تجھے آرام دوں تو کس طرح دوں. دوسرا یہ کہ حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کے گئے ہیں تاکہ بچے کو پانی پلا سکے. اب دیر ہو گئی، ماں خیمے میں ٹہل رہی ہے کہ بچہ آئے گا، سیراب ہو کے آئے گا. عزیزان گرامی، ہاں جب علی اصغر آئے ہیں نا، ایک دفعہ ابا کا دامن ہٹایا، بچے کا گلا دیکھا زخمی چھلا ہوا. یوں کہوں کہ صبحت طفلو من الحزن الى الحزن. ارے نہ گلا بچا نہ کان بچے، 3 شعبے کا تیر اور نہ گلا. علی اصغر کا کیا ہوا ہوگا مجھے نہیں معلوم. بس ماں نے ایک دفعہ یہ دیکھا اور کہا علی اصغر کہ تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. عزیزکم اللہ، بس عزادارو، اے حضرت معصومہ ہماری بارگاہ سے، یہ آپ کی بارگاہ میں یہ مصائب ہدیہ ہیں، انہیں قبول فرمائے. شب جمعہ ہے، ان مصائب کو آپ کے سپرد کر رہے ہیں کہ ہمارے جب حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کریں. ہاں آج شب جمعہ ہے نا، انبیاء آئے ہوں گے، حضرت معصومہ، حضرت امام زمانہ، ان مصائب کا تحفہ امام زمانہ کی خدمت پیش کیجئے. بس عزادارو، ننی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کرے ہوئے دامن کو دھاڑ کے. عزیزان گرامی، ماں کو اطمینان ہو گیا، یہ واحد شہید ہے جسے حسین نے اپنی زندگی میں دفنا دیا، میرا بچہ دفنا دیا گیا. مگر عزادارو، ماں کی یہ تمنا زیادہ دیر پوری نہ رہی. عصر عاشور جب خیام بدل چکے، ایک دفعہ سروں کی گنتی کی گئی، کہا کہ ایک سر کم ہے. کسی نامکار نے کہا کہ ہم نے دیکھا حسین نے پشت خیام پر کسی کو دفن کیا ہے. اپنے چھوٹے بیٹے کو ایک دفعہ تازہ نفس گھوڑوں کا ایک دستہ تیار ہوا، ہاتھوں میں نیزے دیے گئے، ایک سرزمین کربلا میں کھودتے چلے جاتے ہیں. ارے مجھے نہیں معلوم ام رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی یا نہیں دیکھ رہی تھی. بس اللہ تعالیٰ ایک شفیع کا نیزہ ایک دفعہ سرزمین کربلا میں نرمی میں اترا. اب جو بلند ہوا، ننی سی لاش فضا میں بلند ہوئی. انا للہ و انا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناز کو، ہماری بخشش، ہماری معرفت میں اضافہ باعث قرار دے. ہمارے اس رمضان کو قرآن اور امام زمانہ کی ولایت کے ساتھ قبول و منظور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے نائب وقت امام خامنہ آیت اللہ العظمی سے تمام علماء حق کا صاحبان سر پاک بدائیں فرما.
جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، دشمنان دین و عزاداری کو نصف نابود فرما، عالم کفر کو ان کے منصوبوں میں ناکام و نامراد فرما، ہم سب کی دینی دنیاوی حاجات کو قبول فرما، بارہا دنیا میں جو نعمت لینا چاہے ہم سے لے، ہم سے اہل بیت کی ولایت کو سلب نہ فرمانا، دنیا میں ان کا پیروکار، آخرت میں ان کی شفاعت کا حقدار، اور انہی کے نقش قدم پر جان دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رب۔ اب ذرا سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مہدی نواب آبدی، سیدہ نرجس فاطمہ، سید کاظم امام رضوی اور سیدہ رضیہ فاطمہ، اور کچھ نام جو ہمارے پاس ہے، مرحوم غلام حسین ابن حاجی محمود، مرحومہ فاطمہ بیگم بنت رمضان علی، مرحومہ راشدہ بانو حسن علی، اور مرحومہ حبیب علی وزیر علی، مرحومہ مریم بانو قمر الدین وکیل، مرحوم ظہیر عباس علی حسین بھائی پٹیل، مرحومین آف بھیمانی پنجانی اینڈ کنجانی فیملی، مرحوم فدا حسین میرجی راجواڑہ، ان تمام مرحوم مرحومات اور جن حضرات کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور خصوصاً علماء اور شہداء جو اس دنیا میں نہیں، ان تمام مرحومین مرحومات کی روح کو حساب فرما۔ محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ